أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک سنی ہے، آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ عشق میں رسالت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا تحریر کیا ہوا کلام انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ، اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ 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 بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باغ
باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا اللہ 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 تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی منگا کلیجہ چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی منگا کلیجہ چر گیا بولو اللہ 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 تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا تیری رحمت سے شفیع اللہ کا بیڑا پار تھا تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بچڑا گر گیا اللہ 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 لا اللہ 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 مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا مومن ان کا کیا ہوا مومن ان کا کیا ہوا مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا بولو اللہ 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 رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسی کرو رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین آفت میں ہوں کیسے کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گر گیا اللہ 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 جناب ابو ہریرہ آؤ کیسا شمشیر کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ آؤ کیسا شمشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے پھر گیا جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے پھر گیا بولو اللہ 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 پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا
فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ اللہ 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 عرش پر دھوم مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھوم مچے، عرش پر دھوم مچے، عرش پر دھوم مچے وہ مومن صالح ملا، عرش سے ماتم اٹھے وہ طیب باہر گیا۔ بولو اللہ 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 در پر پڑو ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا، قافلہ تو اے رضا، قافلہ تو اے رضا، قافلہ تو اے رضا، اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا، قافلہ تو اے رضا، قافلہ تو اے رضا، قافلہ تو اے رضا، اول گیا آخر گیا۔ بولو اللہ 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 یہ علوم خاص عبدیت رضا، اللہ اللہ یہ علوم اللہ اللہ یہ علوم اللہ اللہ یہ علوم خاص عبدیت رضا، ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، دل میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج مبارک کا ذکر خیر شعر کے مطلع میں بھی آیا ہے، اور مقطع سے جو پہلا شعر ہے اس میں بھی آیا ہے، اور امام اہل سنت نے کس پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور مجھے پھر عاشق اعلیٰ حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ کا ایک شعر بھی یاد آیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے، ہیں صف آرا سب حور و ملک، اور غلما اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا
جاتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، مہکی ہے فضا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہہ گئے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور امام اہل سنت سے پہلے محدثین بھی کہہ گئے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو متمتع فرمائے، فیضیاب فرمائے، اور کاش امام علیہ سنت کے شعر کا فیضان نصیب ہو جائے کہ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، ہماری زباں تمہارے لیے۔ اللہ کرے یہ بھی نصیب ہو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ ایک ترائے امتیاز ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار ہے کہ عظمت مصطفیٰ کے جام، رفعت مصطفیٰ کے جام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چاشنی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملتی ہے، شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کی برکت سے ملتی ہے، آپ کے ملفوظات، آپ کے مدنی مذاکرے یہ سننے سے ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اس سے بہرہ مند بھی فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو سلسلے کا موضوع ہے یہ میں پہلے بتا چکا، آنسو ہم نے آج کے سلسلے کا موضوع رکھا ہے۔ ابتدائی گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، موضوع سے متعلق جو ابتدائی گفتگو ہے اس پر آتے ہیں۔ فضیل بھائی کس طرح سے موضوع کی ابتدا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، انسان کی زندگی میں خوشی اور غمی کے جو نشیب و فراز آتے ہیں، جی، کبھی تو اس کی خبر ہماری زبان دیتی ہے، واہ، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ زبان نہیں، لیکن زبان حال سے ہم اگلے کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور انہی زبان حال میں سے جو زبان حال کے اعضاء ہیں، انہی اعضاء میں سے ایک اعضاء انسان کی آنکھ بھی ہے۔ ہے، واہ۔ اب جب انسان کی آنکھوں سے اشک روا ہوتے ہیں، آنسو بہتے ہیں، تو یہ آنسو انسان کے سامنے والے کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ میں کس کیفیت سے، کس ادوار سے گزر رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور انسان کی آنکھوں سے جو آنسو روا ہوتے ہیں، یہ ان کی بڑی فضیلت ہے اگر وہ آنسو عشق مصطفیٰ اور خوف خدا سے نکلیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ۔ اور کسی بھی چیز کی فضیلت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ چیز کس قدر فضیلت کی اہمیت کے حامل ہے، کہ وہ چیز رب تعالیٰ کے قریب کتنے کرنے والی ہے۔ اور ایک مرد مومن کے لیے سب سے بڑا مطلوب و مقصود اور سب سے بڑی سعادت جو ہے وہ رب تعالیٰ کا قرب ہے۔ اور جو بندہ، جس بندے کی آنکھ خوف خدا سے آنسو بہاتی ہے، تو خوف خدا سے بہنے والے آنسو جو ہے یہ رب تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا میجر ذریعہ ہے، رب تعالیٰ کا قرب پانے کا۔ اور خوف خدا سے جو آنسو بہتے ہیں، اس کی بڑی برکت اور فضائل وارد ہوئے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جس بندے کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی، مثل راس الذباب من خشیت اللہ، اس بندے کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل گیا اور نکل کے اس کے رخسار پہ بہ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ دوزخ حرام فرما دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آنسو بہنے کی فضیلت ہے جو کہ خوف خدا سے نکلے۔ اسی طرح یہ تو آپ بہنے کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ شیخ طریقت امیر سنت نے نیکی کی دعوت، جو آپ کی مایا ناز ایک تالیف ہے اور فیضان سنت جلد دوم کا ایک زبردست باب ہے، اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو نکلے اور باہر بھلے نہ نکلے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے لیکن وہ آنکھ میں رہ جائے، نمی آ جائے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل۔ حضرت سیدنا محمد یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا جی کہ کل بروز قیامت رب تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ امن میں کون ہوگا؟ جی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص رب تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ امن میں ہوگا کہ جس نے دنیا میں رب تعالیٰ کا خوف رکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو خوف خدا، خشیت الہی کو اپنانا یہ بہت ہی بابرکت وصف ہے، بہت ہی بابرکت جو ہے یہ عمل ہے۔ اس برکت سے، اس کی سبب سے جو انسان سے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، یہ بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ آقا السلام فرمایا کہ کل روز محشر جب
सारी उम्मत जमा होगी जी। तो अचानक जो है वो आग जो है वो पहाड़ों की मिसल बुलंद होगी अल्लाह। और वो बुलंद आग निकल के जो है मेरी उम्मत की तरफ लपकेगी। अल्लाह। तो मैं उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहूंगा कि आप इस आग को रोकें कि ये मेरी उम्मत को जो हलाक करने पे तुली हुई है। तो वो उस आग को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो आग रुक नहीं सकेगी। अचानक ही जिब्रील अलैहिस्सलाम एक प्याला लाएंगे और उस प्याले में थोड़ा सा पानी होगा, चंद कतरे होंगे। आपको हुक्म आपको अर्ज आपकी बारगाह में अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह का वसल्लम आप इस पानी को इस आग पे उंडेल दें। तो आका अलैहिस्सलाम वो पानी का प्याला जब उस आग पे डालेंगे तो वो आग जो पहाड़ों की मिसल उठ रही थी, जो पहले रुक नहीं रही थी, वो आग अचानक सारी बुझ जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से सवाल किया कि ऐ जिब्रील बताओ ये पानी कैसा था? चंद कतरे थे, थोड़ा सा पानी था, इसने पहाड़ों की मिसल आग को बुझा दिया। तो जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह का वसल्लम ये आपकी उम्मत के वो आंसू हैं कि उन्होंने तन्हाई में शब तन्हाई में रब तआला के खौफ से बहाए थे, अल्लाह अल्लाह आग को बुझा दिया। वाह वाह सुभान। ये बहुत ही बाबरकत सआदत है कि इस बंदे की आंखों से खौफ खुदा से इश्क मुस्तफ़ा से आंसू रवा होते हैं। हमें रब तआला की बारगाह में सवाल करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी आंखें अता फरमाए, ऐसा दिल अता फरमाए कि जो खशियत इलाही से भरपूर हो और फिर वो खशियत इलाही का जो है वो इजहार आंखों से जो है वो हो रहा हो। सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी प्यारी बात कही। बड़े ही फजाइल हैं खौफ खुदा से रोने के, इश्क मुस्तफ़ा से रोने के। रुकने मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना हाजी अबू माजिद मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद हैं। मरहबा रुकन शूरा की आमद। अल्लाह करीम हुज़ूर आपका नाम मुबारक फरमाए। सैयदी सवाल एक मेरे जहन में था, ये सवाल है कि मुतलकन रोना, जैसे हमने इब्तिदान बात की कि बंदे को बाज़ औक़ात दुनियावी एतबार से क्राइसिस आते हैं, कोई नुकसान हो जाता है या फौतगी जो है वो हो जाती है या कोई अजीज जो है वो बिछड़ जाता है, दूर चला जाता है, तो उस पर भी लोग जो है वो बाज़ औक़ात आंसू बहाते हैं। तो मुतलकन ये आंसू बहाना या रोना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये महमूद है, अच्छा नहीं है, फायदेमंद है, नुकसान है, इसके क्या फरमाएंगे आप? मुख्तलिफ सूरतें होंगी जिसमें आंसुओं के ताल्लुक से जी। एक तो ये है कि जैसे किसी की फौतगी हो जाती है और बेख्तियार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं जी। ये आंसू तो रहमत भरे हैं। जिस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो आपके आंखों से आंसू जारी हो गए जी। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके भी आंसू? यानी हैरानी का इजहार किया। जी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसका खुलासा कुछ यूं था कि ये तो रहमत हैं। तो जो आंसू किसी की वफात पर जो है वो खुद ब खुद आ जाते हैं, ये रहमत है। और हुकामा ने इस के बारे में ये बताया है कि अगर किसी को अचानक कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई गम पहुंचता है जी, और उसके आंसू निकल जाते हैं, तो ये आंसू उसके दिल के अंदर जो एक गम की कैफियत है उसकी कमी का बाइस बनते हैं। वाह। तो लिहाजा अगर किसी के जो है वो वफात पर रोना आ जाता है तो इसको हम गैर महमूद यानी बुरा नहीं कह सकते, ये तो एक फितरी बात है। और दीन इस्लाम जो है एक दीन फितरत है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इन आंसुओं के बारे में कोई ऐसी वईद नहीं है बल्कि ताहसीन ही है कि ऐसे आंसू जो हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा अगर जो है वो खुशी के मौका पर जो है वो आंसू आ जाते हैं, इस पर क्या हम और आप रुकावट डाल सकते हैं या मना कर सकते हैं? इसी तरह आपने एक मिसाल दी थी कि जो है वो अचानक कोई किसी का बेटा गुम हो जाए और फिर मिल जाता है तो फिर भी आंसू आ जाते हैं, तो ये भी आंसू एक फितरी बात है और ये भी एक अच्छी चीज है, आने में कोई हरज नहीं है। सही। और इसी तरह जो है वो कोई मजीद कोई ऐसे मामलात होते हैं, आंसुओं की और भी किस्में हैं कि अचानक जो है वो आपकी आंखों पर जो है वो रोशनी पड़ी और आंसू निकल आए, तो ये भी आंखों से पानी निकलेगा ना जी, उसको तो बोलेंगे पानी निकल रहा है। आंसू उमूमी तौर पे उसको दूसरा जो होता है उसी को कहा जाता है। आप लोग देखेंगे तो आप इसको भी आंसू में शुमार कर लेंगे। ठीक है जी, मरहबा। और फुक़हा ने भी जो लिखा है वो आंसू ही इसको लिखा है। सही। कि अगर अच्छा आंसू फिर जो तकलीफ से निकलते हैं, यानी आंखों के अंदर तकलीफ हुई और पानी निकला, उसको भी आंसू ही कहा जाता है। ठीक है। और उन आंसुओं से जो है वो वुज़ू टूट जाने का भी हुक्म है कि बीमारी है, बीमारी की वजह से जो है वो आंसू आ रहे हैं, आंख दुख रही है और पानी निकल रहा है उससे। ठीक। और इस पर जो है वो उलमा ने ये इरशाद फरमाया कि जो आंख दुखती है सही और आंसू निकलते हैं, बज़ाहिर तो ये साफ सुथरे होते हैं, सही, लेकिन इसमें कोई पीप या खून
ان کا جو ہے اس کے اندر عمل دخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو خون جو ہے جی کچھ وقت جب گزر جاتا ہے تو یہی خون جو ہے وہ آنسوؤں کی صورت دھار لیتا ہے۔ واللہ عالم یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہے واقعی اس کا کچھ جو دکھتی آنکھ سے پانی نکلتا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیپ یا خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال جو ہے وہ دکھتی ہوئی آنکھ سے آنسو نکلیں تو وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ تو مختلف آنسو ہیں، مختلف احکامات ہیں۔ ٹھیک ہے استاد صاحب، ایک بات، لوگوں کی ایک جسے آپ کہیں عادت ہو جاتی ہے یا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جنہوں نے رونا ہی ہے، کوئی پرابلم آئے گی تو رونا ہے، کوئی ہلکی سی کوئی بیماری آ گئی اس پر بھی رونا شروع کر دیں گے، کوئی ہلکی سی مصیبت آ گئی اس پر بھی رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ یہ جو ایک کیفیت ہے یہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے کتنا ڈی مورلائز کر سکتی ہے یا کتنا نقصان دے سکتی ہے، کچھ اس پر بھی مدنی پھول عطا فرمائے، کیونکہ بندے کی ول پاور ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ بندہ مصائب و آلام کے سامنے مدافعت کر رہا ہے، اس کا جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے، ان کو جھیل رہا ہے، ان کو برداشت کر رہا ہے، ان کو فیس کر رہا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو بیٹھا ہوا بس ذرا کسی کو مصیبت آئی اب اس نے رونا شروع کیا ہوا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے جو آپ نے کہا نا کہ وہ تو روتا ہی رہتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، صحیح، رونا، اس میں آنسو نکلنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس رونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی شکوہ و شکایت کرتا رہے، صحیح، اور ایک رونا وہ ہوتا ہے جسے عورتوں کا رونا کہا جاتا ہے، صحیح ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ کوئی ایسی بات آئی اور وہاں سے آنسو جاری ہو گئے، صحیح، تو جو اس طرح کا رونا ہے یہ اچھا پھر بچوں کا رونا، صحیح، یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک دم رو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہنس رہے ہیں، ایسی بات ہے، بالکل، اچھا ہنس بھی رہے ہیں رو بھی رہے وہ ہیں، بھی رہے ہیں، تو یہ کیفیت بچوں کے رونے کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ عورتوں کا جیسے رونا بتایا صحیح، کہ جیسے ہی جو ہے کوئی غم کی خبر، کوئی چھوٹی سی غم کی خبر بھی آ گئی، جیسے سوئی گم ہو گئی، اب سوئی مل نہیں رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس سوئی کی قیمت کتنی؟ لیکن یہ دیکھیں ایک ہے جو آپ نے پتہ آ جائے گا سوئیوں کا، اور آپ نے جو بات کی کہ وہ روتا ہی رہتا ہے، جی، تو اس رونے کے اندر بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی شکوہ شکایت جو ہے وہ ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کو جو ہے وہ ہمت والا ہونا چاہیے۔ تکالیف اور مصائب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کا حصہ ہے، انسان پیدا ہو گیا، اب اس سے یہ جدا نہیں ہو سکتے، ٹھیک، اور اس نے آنا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ چاہیں تو اس کو اپنی زندگی کا روگ بنائیں اور پھر روتے ہی چلے جائیں، صحیح، اور یا اس پر صبر کے پہاڑ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی جو ہے وہ رضا اور ثواب، آخرت کے لیے ثواب جمع کریں اور رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سبحان تو کامیاب ہے وہ انسان جو مصائب کی حالت میں رونے والی کیفیت اپنے اندر پیدا نہ کرے، بلکہ وہ چٹان کی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو استقامت کا پہاڑ ثابت کرے، اللہ اکبر، پہاڑ ثابت کرے، چٹان ثابت کرے۔ صحیح، تو ہمیں جو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، اور یہی کامیاب لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کامیاب لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے نہیں ہیں، واہ، بلکہ رونے والوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اگر ہم ہی جو ہے وہ جو ہے حوصلے ہار جائیں گے تو ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو ہمیں جو ہے وہ حوصلے دینے والا بننا چاہیے، نہ کہ آنسو بہانے والا۔ واہ، سبحان اللہ، یہ بڑی بڑی پیاری بات کہی رکن مرکزی مجلس شورا نے، اور چونکہ میرے استاد بھی ہیں اور مجھے ایک قربت بھی نصیب ہے الحمدللہ، حاضری بارگاہ بھی جو ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ رکن شورا کی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ تو نہیں بتائیں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ رکن شورا نے ایک دفعہ جو ہے وہ مجھے میری تربیت فرما رہے تھے، چونکہ میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ پاکستان سطح پر ذمہ داری تھی، اور رکن شورا مرکزی میں سے شورا میں ہے اور اس شعبے کے رکن شورا بھی ہیں، تو پاکستان سطح کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نگران مجالس، وہ اپنے اراکین شورا سے اٹیچ بھی ہوتے ہیں، اراکین شورا ان کی بالخصوص جو ہے وہ تربیت بھی کرتے رہتے ہیں، اور مدنی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک پرابلم تھا، اس پر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، تو مجھے ایک زندگی کا واقعہ بتایا، وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ بہتوں کو حوصلہ ملے گا اور بہتوں کا دل بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ کرے ہمارا دل بھی مضبوط ہو، ہم سب کا دل مضبوط ہو، اور ہم حالات کا مقابلہ کرنے والے بنے۔ مجھے بتایا کہ میرے ہاں مدنی منع کی جو ہے وہ گھر پر مدنی منع کی ولادت تھی۔ مدنی منع پیدا ہوا لیکن وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اس کی تدفین کی، اور اس کے بعد ایز یوزل جیسے معاملات ہوتے ہیں وہ ہوئے، اور اس کے بعد جب اسلامی بھائیوں کو پھر آ کے بتایا بھی نہیں، اسلامی بھائیوں کو بتایا بھی نہیں،
اور ایز یوزل جو معاملات ہوتے ہیں ان کو جب کیری آن کیا تو بات جب ہوتی ہے تو پتہ چل ہی جاتا ہے. اسلامی بھائیوں کو جب معلوم ہوا تو اسلامی بھائیوں نے پھر اس پر تعزیت کرنا شروع کی. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اسلامی بھائیوں نے تعزیت کرنا شروع کی تو پھر مجھے جو ہے وہ یوں لگا کہ کچھ جو ہے وہ بہت بڑا زندگی میں ایک سانحہ یا ایک حادثہ جو ہے وہ ہوا ہے. استاد صاحب آپ نے کیوں اس وقت اپنے آپ کو کیوں آپ نے اتنا مضبوط کر کے رکھا, یا وہ کون سی شے تھی جس نے آپ کو مضبوط کیا ہوا تھا؟ آپ اس اتنے بڑے ایک زندگی کے حادثے کے باوجود آپ ایک جو ہے وہ اپنا کام بھی کر رہے تھے اور اپنا جو معاملہ تھا اس کو بھی چلا رہے تھے. آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں, کم از کم کوئی 10 بندوں کو بتاتے, مجھے ہی بتا دیتے. کوئی بندہ چلے بات کرتا ہے کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا دل کی بات کہنی چاہیے, پرابلم شیئر کرنی چاہیے, غم ہلکا ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کو اس وقت بتایا بھی نہیں ابتدان. دیکھیں یہ اگر آدمی اب پریکٹس کرے, مشق کرے اور اپنے ذہن کو پہلے سے تیار کر لے کہ کوئی سانحہ آئے گا تو میں نے اس کو کس طرح گزارنا ہے, اللہ اکبر, تو یہ شروع سے جو ہے پیش بندی ہونی چاہیے اور مشق ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے, اپنا ذہن بناتے رہیں گے تو ایسے سانحات کے اندر جو ہے وہ صبر کرنا آسان ہوگا. سبحان اللہ. ورنہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسا سانحہ گھر کے اندر وقوع ہو جاتا ہے, رونما ہو جاتا ہے, تو آدمی ڈسٹرب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا. ایسی بات ہے, فون سننے کو جی نہیں چاہتا. استاد صاحب جو تعزیت کرنے والے فون کر رہے ہوتے ہیں, کئی بیماری کوئی ہو جائے, کوئی ایسا بھی, تو یہ بھی دیکھا گیا فون پہ فون فون پہ فون فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمدردی میں فون کر رہے ہوتے ہیں, بننے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا فون کسی کا سنے. یعنی ایسی کیفیت واقعی بنی ہوئی ہوتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور یہ کیفیات جو ہے وہ انسان پر مختلف انداز سے آتی ہی ہیں جی. اور ان سے جیسے میں نے عرض کیا کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسے موقع پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھنا, جی, یہ ایک انسان کی کمزوری ہوتی ہے. ٹھیک. ایسی جو ہے وہ کمزوری نہ آئے, اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا, جی, صبر کے فضائل پڑھنے ہوں گے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے, اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا اور وہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین کی, لیکن جو ہے وہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کتنا غم ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کسی نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی تھی, یہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو افسوس کرنے لگی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کیوں کہی. اور پھر بعد میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگے کہ میں صبر کرتی ہوں. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر تو غم کے ابتدا میں ہے, اول صدمے پر صبر ہے. تو لہذا صبر واقعی وہی ہے کہ جو اول صدمے پر ہو. ہوتا یوں ہے کہ ہم خوب ویلا کرتے ہیں اور نہ جانے, اور بعض لوگ تو کفریہ کلمات تک کہہ دیتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صبر ہی تو ہے. تو یہ صبر نہیں ہے اور یہ ضبط نہیں ہے. ضبط وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو صاحب آپ نے اپنے آپ کو جو اتنا سٹیبل رکھا, اس کی ایک وجہ جو میں سمجھ سکا, جو آپ کے مدنی پھول تھے ان میں سے میں نے اخذ کی کہ آپ نے پہلے سے اپنا ذہن بنایا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو جو بھی سچویشن ہوگی اس کو میں نے اس کے مطابق فیس کرنا, ہینڈل کرنا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کرے ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے اور ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ ہم بھی ذہن بنا کر کے رکھیں. صبر واقعی آسان نہیں ہے, لیکن جو عمل جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. جس کو صبر مل جائے, صبر نصیب ہو جائے, وہ بندہ بڑے شرف والا ہے. وبشر الصابرین, خوشخبری ہے عرفان بھائی, وبشر الصابرین, خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے مجھے بھی صبر نصیب ہو, آپ سب کو بھی نصیب ہو, ہم سب کو حاضرین موجودین ہمارے مدنی چینل کے جتنے عملے والے اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی نصیب ہو, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا بھی عطا فرمائے. بہرحال استاد صاحب ایک اور بھی پہلو, ہم چلتے چلتے بات یہ کنکلوڈ ہو جائے گی, موضوع پورا ہو جائے گا. بچہ انتقال کر گیا ہے یا بچہ بیمار ہو گیا ہے, اب ماں باپ رو رہے ہیں, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا, تو یہ بھی تو ایک معاشرے میں ہو ہی رہا ہوتا ہے نا, کیسے تسلی دیں, ڈھارس دیں. اچھا میں نے یہاں ایک چیز غور کی ہے کہ آپ کا کوئی انتقال ہو گیا کسی کا, اب رونے والے آ رہے ہیں. بچپن میں میرا مشاہدہ ہے کہ
آپ رونے جس کے عزیز ہیں، اب میں ہنستے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے وہ ہنسی آ رہی ہے، انداز پہ ہنسی آ رہی ہے، جس کا عزیز ہے وہ تو بیچارہ رو ہی رہا ہے۔ اب کیا کریں گے، عمومی طور پہ عورتوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک تو جن کا عزیز فوت ہوا وہ تو رو ہی رہے ہیں، اچھا اب کوئی آئے گا، یہ گاڑی سے اترا ہی ہے اور اس نے ادھر سے رونا شروع کر دینا۔ عورتوں کا معاملہ یہ دیکھا ہے، گاڑی سے اتر ہی ہے، یوں ہی گھر پیچھے سے بالکل ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، یوں ہی گاڑی کا گیٹ کھلا، اب رونا شروع ہے، اب آ کے بیٹھیں گے، اور پنجابی میں کہتے ہیں پیراں باہر بہ جانا، تے اوپر سے جو ہے دوپٹہ پالنا، تو رو رو کے حال دوائی مطلب مچا دینا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اچھا مزے کی بات یہ ہے، اسی کے یک لخت بات، اچھا یہ بھی وہ تو بیچارہ جو رو رہا ہے اس کا حال تو بے حال کر ہی رہے ہوتے ہیں، یہ پھر بعد میں کچھ 2 4 5 منٹ اپنا وہ پورا کر کے جو بھی وہ ہے اپنا ٹینیور بولیں یا کچھ بھی بولیں، تو اب اس کے بعد پھر ویسی باتیں کر رہے ہیں، ہاں جی کی ہویا وہ بتا رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں لوگ جو ہے وہ مطالعہ نہیں کرتے، احادیث مبارکہ نہیں سنتے، صبر کے فضائل ان کو آگاہ نہیں ہوتے، اور ایک رواج سا بن جاتا ہے، ایک رسم سی بن جاتی ہے کہ جس کی فوتگی ہونی ہے تو پھر رونا ہی ہے۔ اور پھر یہ انداز جو آپ نے کہا نا کہ چادر ڈال لیتے ہیں، تو چادر اس لیے ڈالتے ہیں کہ آنسو اگر خدا نخواستہ نہ نکلے، خدا نخواستہ اس لیے کہوں گا کہ اب ان کو رونا ہے نا اس ٹائم پر، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ کوئی بھرم رہ جائے، اور طرح طرح کی آوازیں نکالیں گے، اور بلکہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، ایک عورت اپنے دوسروں کو پریکٹس کرواتی ہے کہ یوں انداز اختیار کرنا چاہیے، کچھ دیکھ دیکھ کر سیکھ لیتی ہیں، تو یہ بہت غلط انداز ہیں، اور کچھ بیان بھی کرتی ہیں، حالانکہ نوحہ کرنا، بیان کرنا، اور جو میت ہے جو فوت ہو گیا ہے اس کے اوصاف کو یاد کر کے مبالغہ کرنا کہ وہ تو یوں تھا، وہ تو یوں تھا، اور ساتھ ساتھ رونا، یہ تو نوحہ اور بیان کی صورت ہے جو کہ حرام ہے۔ صحیح۔ اور یوں جو ہے آپ نے بتایا کہ جس طرح جو طریقہ کار عورتیں کرتی ہیں، تو یہ بالکل غیر محمود ہے، برا ہے، اور پھر اس میں دھوکہ دہی بھی ہے۔ اچھا، بعض جو جہالت کی وجہ سے اسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈھا مارنا، یعنی جو ہے وہ مار رہے، ہاں، یعنی ڈھا مارنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بلند آواز سے افسوس کا اظہار کرنا کہ میرے والد صاحب چلے گئے، مطلب کر کے ساتھ میں مطلب یوں تو مجھے واقعہ یاد آیا ایک کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ہمارے رشتہ داری تھا، دور کا رشتہ دار ہے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ویسے وہ ذہنی توازن ان کا کوئی زیادہ صحیح نہیں تھا، یعنی بچپن سے ہی ایسے تھے، ٹھیک، تو تھوڑی تھوڑی بات سمجھتے تھے، تو انہوں نے جو ہے میرے والد صاحب کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کی تو والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ڈھائی نہیں ماری تھی، یعنی جو وہ ناراضی کا اظہار ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اس طرح بلند آواز سے ہائے او نہیں کی، تو گویا کہ ہائے اوہ کرنا کسی کی وفات پر یہ ایک بہتر وصف سمجھا جاتا ہے، اچھی خصوصیت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وقت پر جو ہے وہ صبر کرنا محمود ہے، اور اسی کی تحسین بھی ہونی چاہیے جو صبر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس کا والد فوت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آئے، بڑا اس پر تعجب کیا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو تک بھی نہیں آئے، حالانکہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ایسے شخص کو، سلمان بھائی، رمضان میں اس شخص کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، کم و بیش اس کی عمر کوئی 17 سے 18 سال تھی، اب صبح رات کو تراویح پڑھنے کے لیے گیا ہے، واپسی آتے وقت راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس والد، صابر والد کو میں نے دیکھا کہ اس والد کی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کی نعمت سے مالا مال کیا تھا کہ اس بندے کے یہ الفاظ تھے کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ تربیت بھی امیر اہل سنت کی تھی، الحمدللہ وہ ہمارا اسلامی بھائی بھی تھا، اجتماعات میں آنا جانا، مدنی قافلوں میں اس کا سفر کرنا، اور مدنی ذہن رکھنے والا اسلامی بھائی تھا، ماشاءاللہ۔ لیکن جب اس کو یہ صدمہ پہنچا تو اس کی زبان پہ یہ الفاظ کھیل رہے تھے کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، میرے رب نے یہ مجھے عطا فرمایا تھا، میں اسی پر خوش ہوں کہ میرے رب نے مجھ سے میرے بیٹے کو اس طرح اس انداز میں لیا۔ دکھ کا کہنا ہے، غم کا کہنا ہے، افسوس کا کہنا ہے، تو رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں نا، اللہ تبارک تعالیٰ سے کہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کا معاملہ عرض کر رہا ہوں، یا اللہ تو کرم فرما، میرے اوپر رحمت فرما، میرے حال پہ نظر فرما، نظر رحمت فرما، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اور یہ جو اس طرح یہ رلانے والے خام خواہ
خاندانوں کے جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے اوپر بھی رحم کھانا چاہیے، اگلے پر بھی رحم کھائیں. وہ بیچارہ پہلے غم سے نڈھال ہے، اوپر سے اس کو اور رلا رلا کے اس کا حال بحال کر رہے ہیں. ایسا بھی نہ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا ہی خوب ہوتا جتنے دیر خام خواہ دکھاوے کا رونا رویا ہے، اتنی دیر اگر ذکر اللہ کر لیتے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر لیتے، کوئی تلاوت قرآن کر لیتے تو کوئی فائدہ بھی ہو جاتا. ایویں خام خواہ مطلب نہ لینا نہ دینا، اور بندہ کر رہا ہے جی اپنی ہمدردی بتا رہا ہے، جتا رہا ہے. ہمدردیاں یوں نہیں جتائی جاتی، رونے رلانے سے لوگ ہمدرد نہیں سمجھتے. ہمدردی انسان کا ایٹیٹیوڈ، انسان کا انداز بتاتا ہے، رویہ بتاتا ہے کہ ہمدرد ہے یا ہمدرد نہیں ہے. آگے پیچھے پوچھے نہ، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس پر کوئی کام آ سکتا ہے، کام آئے نا. اور جب جو آفت ٹوٹ پڑے تو رونے کے لیے، بلکہ رلانے کے لیے، رونے کے لیے کیا، اگلے کو رلانے کے لیے مطلب بندہ آ جائے. تو خدا را ایسا نہ کریں. کرنے والے کام کر رہے ہیں، امیر سنت فرماتے ہیں کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے. تو یہ اس طرح یہ ڈھا مار مار کے، دھاڑے مار مار کے یہ رونا، یہ بھی کوئی موت میت کے موقع پر کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اگر رونا ہی ہے، آہ نکالنی ہی ہے، ہاں نکالنی ہے، تو حضور کے ہجر و فراق میں آہ نکالیں. اللہ اکبر. حضور کے ہجر و فراق میں، حضور کی یاد میں بندہ جو ہے وہ کر رہا ہو یہ انداز، تو پھر کیا ہی بات ہے اس کی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ محمود ہے، اور یہ جو عام حالات میں کر رہے ہوتے ہیں یہ محمود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں شاکان رسول کے جو واقعات ہیں اس کو بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ جو ہائے اگر نکال رہے ہیں تو وہ حضور کے ہجر و فراق میں نکال رہے ہیں. وہ لوگ کیا کیسے کیسے لوگ تھے، انشاءاللہ اس پر کچھ آپ کو بتاؤں گا. ان کے اشعار بھی ہیں کچھ، وہ بھی آپ کو سناؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ہجر و فراق میں رونا نصیب فرمائے. تو موت کے وقت میں، میت کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں صبر و استقلال سے کام لینا چاہیے، اور خام خواہ ایویں رونا دھونا نہیں مچانا چاہیے. چپ رہے تاں موتی ملسن، صبر کریں تاں ہیرے، پاگلا وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے. صبر کرنے سے اجر ملے گا، اور دہائی مچانے سے، شور شرابہ کرنے سے، خام خواہ کا شکوہ کرنے سے اجر و ثواب بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا. مصیبت ویسی کی ویسی باقی رہے گی. اللہ ہمارے ہاتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی. یعنی جو مصیبت کے وقت رونا دھونا کرتا ہے جی. تو اس کے غم اور اس کی مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی. اور جو صبر آ رہا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ آدمی روک ڈالتا ہے یوں شکوہ و شکایت کرنے سے. جی. اور اس طرح جو ہے وہ شکوہ شکایت دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ محمود نہیں ہے، اور آخرت میں تو واقعی یہ محمود اور پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے منصور بھائی. ایک بڑا پیارا محاورہ ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہے. یہ عوام کے اندر یہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ رونا کیسا ہو؟ آیا کہ وہ رونا کہ جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی رونا ہے، یا پھر عشق مصطفیٰ میں رونا ہے، یا پھر اللہ کے خوف سے رونا ہے. تو یہ جو رونا ہے عند اللہ یہ محمود ہے. لیکن جیسے ہمارے بزرگان دین ہے، اولیاء کاملین، صحابہ کرام، عشق مصطفیٰ میں جب روتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور ان کو خواب میں آ کر دیدار کروا دیتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنی بار دیدار ہوا. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو اولیاء کاملین نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے حبیب سے محبت کا اظہار کیا، اپنے آنسوؤں کو بہایا، تو ان کا یہ رونا ان کے کام آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب کے اندر اپنا دیدار بھی کروا دیا. تو یہ جو ایسا رونا ہوتا ہے یہ بڑا ایک فائدے کا رونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص روتا ہے، سلمان بھائی، ایک شخص روتا ہے، اور اس ایک شخص کے رونے کی برکت سے جتنی بھی مجمع ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یا جو بھی اس وقت اس محفل میں ہوتے ہیں یا کسی اجتماع میں ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو اگر کسی ایک شخص کی آنکھوں سے بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک بندے کی وجہ سے سارے اجتماع والوں پر، سب محفل والوں کی شفاعت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے ان سب کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک شخص
اچانک زارو قطار رونا شروع کر دیا اس شخص نے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج اس محفل میں وہ تمام لوگ بھی موجود ہوتے کہ جن کے گناہ پہاڑوں کی مانند ہیں, جن کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, اگر آج وہ شخص یہاں پر ہوتے تو آج ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ جو شخص رو رہا ہے, جب یہ رو رہا تھا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے وہ بھی رو رہے تھے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے, اللہم شفیع البکائین فی من لم یبکی, کہ اے اللہ ان رونے والوں کی برکت سے, اس رونے والے بندے کی برکت سے, اس کے سبب سے ان لوگوں کی بھی شفاعت فرما دے جو رونے والے نہیں ہیں. ان رونے والوں کی شفاعت کو نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما. سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. یہ خوف خدا سے رونے والوں کی جو ہے وہ بات ہے, اور عشق مصطفیٰ سے رونے والوں کی تو کیا ہی بات ہے. یہ جو آہ نکالا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نکالا کرتے تھے. حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا, ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا. اعلیٰ حضرت امام السنت کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا, یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجر و فراق میں ایک پنجابی شاعر نے بھی بڑی پیاری بات کہی, او دی یاد وچ ہو کے بھردا رہو تے قدم قدم تے ڈردا رہو, سردار دعاواں کردا رہو تینوں سونا کول بلاوے گا. اللہ نصیب فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی یہی انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اپنے محبوب کی یاد میں اللہ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے. جی عرفان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے حضرت انسان کو بڑی ہی نعمتوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ. قدم قدم پر یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ نعمتوں سے, لامحدود نعمتوں سے اس کو نوازا. سبحان اللہ. اور پھر اگر جسم انسانی پر غور کریں جی تو اللہ کریم نے حضرت انسان کو 2 ہاتھ دیے, واہ, پیر دیے, ناک سونگنے کے لیے دی, 2 کان دیے سماعت کے لیے, واہ. تو اس طرح اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائی. جی. اور پھر ان تمام نعمتوں کا حق اور ان کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے اور تعمیل کرتے ہوئے ان میں اس کو ان تمام اعضاء کو کام ملا ہے. اسی طرح سے انسان کو 2 آنکھیں بھی دی, اور آنکھوں کا ایک تو حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس کو یہ نہ دیکھیں, اور جس کے متعلق جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا, جس کے متعلق اجازت عطا فرمائی اس کو وہ دیکھیں. اور پھر ان آنکھوں کا اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے آنسوؤں کی ایک نعمت کو رکھا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو عطا فرما دے اللہ اس کے کام سنور جائیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے ان کے دوسرے مصارف کے ساتھ ساتھ یہ 2 مصارف بھی ضروری ہیں, مصرف ہیں, کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے, یا تو یہ مصرف ہے کہ آنکھیں ہماری ہوں دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام, اور پھر آنکھیں ہماری ہو بہنے والے آنسو جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یاد میں ہوں. آنکھیں ہماری ہوں بہنے والے آنسو جو ہے وہ خشیت الہی کے ہوں, خوف خدا کے ہوں, شکر کے ہوں, توکل کے ہوں. اور پھر اگر دیکھا جائے فطرت انسانی اور گریہ وزاری کا بڑا گہرا تعلق ہے. انسان جب پیدا ہوا تو وہ روتے ہوئے پیدا ہوا, اگر وہ روتے ہوئے پیدا ہوا تب تو وہ نارمل ہے. اگر رو نہیں رہا تو اس کا مطلب ڈاکٹر بھی پریشان ہے, والدہ بھی پریشان ہے, والد بھی پریشان ہے, سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. اس طرح سے اگر وہ چھوٹے سے بڑا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا, اور پھر وہ کھیل رہا ہے, اس کے کھلونے ٹوٹ گئے, وہ والدہ کے پاس آیا, رونا شروع کر دیا, والدہ کا دل پسیج گیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رو نہیں, تمہیں دوسرے کھلونے لے دیتی ہوں. اسی طرح سے وہ جیسے جیسے جوانی کے اسٹیپ طے کرتا جاتا ہے, بڑھاپے کو پہنچتا ہے, تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ظاہر اور باہر ہو جائے گی کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین اپنے خوف میں
عشق رسول میں رونے جیسی لازوال نعمت عطا فرما دے تو اس کے کیا کہنے ہیں، اور جس کو عطا نہ فرمائے تو اس کی زندگی بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی انتہائی ناگفتہ بہی صورتحال بن جاتی ہے۔ ایک تاجر بڑا پریشان تھا جی، اگر دیکھا جاتا ایک شخص کے پاس آیا، وہ صاحب درد شخص کے پاس آیا، جی، اس نے کہا کہ مال میرے پاس بہت ہے، پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہیں، فیسلٹیز بہت ہیں، سہولیات بہت ہیں، ہر چیز میرے پاس موجود نہیں بلکہ وافر مقدار میں موجود ہے، واہ، مگر اس کے باوجود بیٹوں کے حوالے سے بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، صحیح، بیٹے اچھی اچھی پوسٹوں پر فائز ہیں، مگر پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں، ٹینشن کا شکار ہوں اور ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اس صاحب درد شخص نے جب دیکھا اور یہ ماجرا سنا تو وہ سمجھ گیا کہ پوری دنیا کو چین کی نعمت باندھنے والے نے اس کا چین چھین لیا ہے، اللہ، سکون کی نعمت دینے والے نے اس کی سکون کو چھین لیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ اندر کی کیفیتوں کو بھی اس نے چھین لیا ہے، بھر کیف۔ ان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کا حل بڑا آسان ہے، مسجد کے اندر جائیں یا گھر کے اندر جائیں، اگر گھر کے اندر جائیں تو جو سب سے آخری کمرہ ہونا اس کے اندر جائیں، دروازہ بند کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں ساتھ توبہ کے، اس کے بعد دستے سوال دراز کریں، اور پھر اپنی نالو فغاں، نالو فریاد، آہو فغاں، آہو بکا، گریہ وزاری کی باتیں جو ہے وہ رب تعالیٰ سے کہنا شروع کریں، اپنے درد کی باتیں رب تعالیٰ سے شیئر کریں، گو کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے مگر وہ زبان حال سے تم اس کو سناؤ کہ یا اللہ یہ میرا درد ہے، یہ میرے غم کا فسانہ ہے، یہ میرا قصہ غم ہے، یہ فسانہ درد دل ہے، کیا بات، تو یہ ساری باتیں اس کے سامنے شیئر کرو، یہاں تک کہ تمہاری آہو بکا اتنی بلند ہو کہ حتیٰ کہ تم جو ہے وہ گریہ وزاری کرنے لگ جاؤ، اور پھر زبان تمہارے الفاظ چھوڑ دیں، محسوسات چھوڑ دیں، احساسات ختم ہو جائیں، اور پھر زبان جو ہے وہ بالکل خاموش ہو جائے، اور پھر تم اللہ رب العالمین سے آنسو کی زبان میں باتیں کرنے لگو، اللہ، کیونکہ ہے جو مقبول بارگاہ حضور آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے۔ تو بھر کے یہ نسخہ کیمیا ان کو دیا، جی، وہ گئے، یہ سارا معاملہ کیا، جی، اور پھر 2 سے 3 دن کے بعد آئے، جی، اور پھر اس صاحب درد شخص نے کہا کہ یہ شخص وہ پہلے والا نہیں تھا کہ جو اب آ رہا ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت، اطمینان، فرحت اور شاداں تھا، اور اس نے جب آیا تو اس نے بتایا صاحب درد شخص کو کہ حضرت آپ نے کون سا ایسا نسخہ دے دیا، میں جب کمرے کے اندر گیا تھا تو میرے بازوؤں پر اتنا بوجھ تھا کہ جس کو میں اٹھانے سے قاصر تھا، مگر اب جب واپس آ رہا ہوں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو بہا کے آ رہا ہوں تو سارا غم، ساری پریشانی، ساری ٹینشن، ساری ڈپریشن، وہ تمام کی تمام یوں سمجھ لیجئے کہ آنسوؤں کے دریا میں بہہ چکا ہے، وہ تمام کا تمام ختم ہو چکا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین گریہ وزاری عطا کرے، اور اگر رونا نہیں آ رہا تو اس بات پہ ہی رو لیں کہ رولا کیوں نہیں آ رہا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری بات کہی عرفان بھائی، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرے اور پھر تنہائی میں بھی یاد کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہے دعوت اسلامی کا، اس میں دعا ہوتی ہے، یا اس طرح شیخ طریقت امیر سنت کا بیان ہوتا ہے، نگران شورا امیر سنت کے مدنی پھول، سادے بعض اوقات مدنی پھول بیان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن سننے والوں پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، قبلہ نگران شورا کا بیان سنتے ہیں اور ایک دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھی دل بھی رو رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی مناظر مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اس میں تو بعض اوقات مل جاتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ جو بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، یہ کیسے نصیب ہو، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جیسے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قسمت والوں کا حصہ ہے، جی، اور یہاں پر میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے جی ایک حاشیہ لگاؤں گا جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، جی، لیکن معلوماتی بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو کر روتا ہے تو اس کے آنسو نہیں نکلتے، صحیح، یعنی وہ بغیر آنسو کے روتا ہے، صحیح، اور جیسے جیسے پھر وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی جو آنکھیں ڈیولپمنٹ مزید بہتر ہوتی ہے اس کی، تو اب وہ آنسو کے ساتھ روتا ہے۔
بہرحال رونا اس کا پہلے والا ہو یا بعد والا ہو، آنسوؤں کے ساتھ ہو یا بغیر آنسوؤں کے ہو۔ ٹھیک، تو امیر اہل سنت بعض اوقات فرماتے ہیں کسی کو دیکھ کر تو فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے تو آنسو نہیں ہے لیکن اس کا دل رو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو بعض اوقات آنسوؤں سے آدمی نہیں روتا بلکہ اس کا دل رو رہا ہوتا ہے عشق مصطفیٰ میں، عشق الہی میں۔ اور جو تنہائی میں رونا ہے یہ ایک رونا ہے جو ہم کسی محفل کے اندر جاتے ہیں جی اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو کسی کا رونا ہماری ترغیب بن جاتا ہے، صحیح، اس کے جو احساسات ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دوں گا، جی آپ پیاز کاٹیں، صحیح، اب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، انہیں آنسو تو کہیں گے، رونا بھی کہیں گے، لیکن اس میں صرف اس کا تعلق ہماری خاص آنسوؤں کے ساتھ ہے، جذبات کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسی بات، یعنی آپ نے جو ہے وہ پیاز کاٹا تو اس سے آپ کے جذبات کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچے گی ایسی بات، جس کے آپ کے آنسو نکلنا ہوں گے، بلکہ فطری طور پر جو ہے وہ جب آنکھوں جیسے یوں کہ ہوا چلی اور آپ کی آنکھوں میں ہوا پڑی تو آنسو نکل آئے، تو یہ آنسو مختلف ہوتے ہیں جذبات کے ساتھ، بغیر جذبات کے، اور پھر رونا دل کا رونا یا آنکھوں کا رونا۔ اور آپ نے جو ہے ذکر کیا کہ کاش تنہائی کا وقت ہو، تنہائی ہو اور تنہائی میں جو ہے وہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں خوف خدا کی وجہ سے، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ کیسے ہوگا؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی رغبت جو کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی خصوصیت کی وجہ سے اس کی طرف ہو جائے، اس رغبت کو محبت کہا جاتا ہے۔ یہ محبت جب بڑھتی ہے تو پھر عشق کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور جب یہ عشق بن جاتی ہے تو پھر یہ عشق غم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ اکبر، اور جب یہ عشق غم بنتا ہے تو پھر آنسو جو ہے وہ روا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اب یہ عشق محبت الہی میں اضافہ بنے گا، عشق الہی میں بدلے گا، اور پھر غم الہی میں، اللہ تعالیٰ کے غم میں، کہتے ہیں مدینے کا غم چاہیے، تو یہ مدینے کا غم کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ جب جو ہے محبت عشق اور عشق غم کے اندر مبتلا ہوا پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو یہ کیفیات کیسے ملیں گی کہ جب ہم اللہ والوں سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی موڑ سے وابستہ ہو جائیں گے، دعوت اسلامی کے کام کرتے چلے جائیں گے، تو پھر ہمارا دل بھی جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، رقیق القلب ہو جائیں گے۔ اور یہ رقیق القلب ہم کیسے ہوں گے؟ کہ جب گناہوں کا زور کم ہوگا، گناہ کم ہوں گے، ہمارا دل صاف ہوگا، پھر انشاءاللہ العزیز عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں آنسو بھی نکلیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کر کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم نے بالکل جو ہے وہ دنیا کی محبت کے اندر، ظاہر ہے کہ دل کے اندر دو ہی محبتیں، یعنی ایک دم دو محبتیں یوں جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سما جائے اور دنیا کی محبت بھی سما جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، دنیا کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی، دنیا کی محبت کم ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں عشق الہی بھی حاصل ہو جائے گا، آنسو بھی جو ہے میں تنہائی میں لوگوں کے مجمع میں بھی آنسو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ایسا شخص وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اب ہم غور کر لیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا حال کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر سنت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنے شعر کے اندر کہ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اور میری جان یا رسول اللہ، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور وہ ایک شعر ہے نا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں، میرے عشق بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا۔ ہمارے رکن شورا ہیں
حاجی اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کہتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ دنیا کی محبت یہ روگ لگاتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت یہ روگ مٹاتی ہے. دنیا کی محبت بیماری لگائے گی اور مصطفیٰ کریم کی محبت بیماری مٹائے گی. تو یوں ہی دنیا کے غموں میں اگر روتا رہے گا، ڈی مورلائز ہوتا رہے گا، پریشانیاں بڑھتی رہیں گی اور پریشان مزید سے مزید تر ہوتا رہے گا. اور اگر یہ رونا رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہوگا، حضور کے ہجر و فراق میں ہوگا، تو سکون بھی پائے گا، چین بھی پائے گا، قرار بھی پائے گا، نعمتیں بھی پائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی رضا پانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور جو یہ چاہ رہا ہے کہ میٹھے مصطفیٰ کریم، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے، یہ بھی نصیب ہو جائے گا. اس پر بھی ایک ربائی ہے پنجابی کی، وہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پر کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی محمد بشیر اطاری میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خوان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. چمک ہو تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحان اللہ. مرحبا بشیر بھائی، سلامت رہیں. ماشاءاللہ. محمد عمیر حمزہ تاری واقع عرض کر رہا ہوں. نعت خوان اسلام اس کی بارگاہ میں عرض ہے کلام سنا دیں. تو نہ جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. ٹھیک ہے جی. میں محمد افضل اشرفی ہند گجرات پالیتانہ شہر سے. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے گئے تھے، مدینہ مدینہ بہت پیارا ہے. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیجیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اشفاق بھائی نے پڑھی ہے منقبت اور کیا خوب طرز میں پڑھی ہے، ماشاءاللہ. مرحبا. جی میں محمد عبد البارک ہند کے شہر ہاورہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنوا دیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. مرحبا. ماشاءاللہ. سید اتار محمد عریف اتاری ہند نیازی کابینہ مدھیہ پردیش سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز وجل. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اپنا فیضان عام کر رہا ہے، اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. ماشاءاللہ سلسلہ بڑا اچھا اور پیارا جا رہا ہے. نعت خوان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کلام سنا دے. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. مرحبا. ماشاءاللہ. جی میرا نام فواد اتاری. آج مجھے ایک خدا میرے باپا کو آپ بات سنا دیجیے. جی انشاءاللہ عز و جل. کچھ آپ کے میسیجز ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں. آئیے پھر مجھے کیا کہا گیا دوبارہ کہہ دیں. یہ ہیں جی سفیان بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہ سنائیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. کیا شان ہے آپ کی ماشاءاللہ. ابھی تو آنکھ کھولنے کا ٹائم ہے، جاگنے کا ٹائم ہے. چلے جی بہرحال اللہ جزائے خیر دے. مرحبا. استاد صاحب یہاں سوال ہے ہمارے پاس، اسلامی بہن کا سوال ہے ضیاء کوٹ سے کہ مجھے کوئی تھوڑی سی بھی بات کرے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں صبر بھی کرتی ہوں اور آنسو بھی آتے ہیں، میں کیا کروں؟ جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیں اگر غم کے وقت آنسو نکل آتے ہیں، معمولی غم ہے، تکلیف ہے یا پھر زیادہ غم ہے، تو یہ آنسو تو رحمت ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسے رحمت قرار دیا ہے. ہاں البتہ جو ہے وہ چھوٹی سی مصیبت کو بڑی بنا دینا خود ہی اور شکوہ و شکایت کرنا یہ برا ہے. ٹھیک ہے. مزید جی یہ سوال ہے ان کا کہ یہ بتائیے صبر کرنا آسان کیسے ہو؟ جی استاد صاحب. یہی تو مشکل ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو صبر کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرتے رہیں. ٹرائی اگین. من جدہ
واجدہ، کوشش کرتے رہیں گے تو مل جائے گا انشاءاللہ. ذہن بنائیں، آنسو بھی مل جائیں گے اور صبر بھی مل جائے گا. اللہ 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 اللہ، واہ سبحان اللہ. یہ ہیں جی عرفان بھائی ہیں دنیا پور سے، مدینہ پور اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہا جاتا ہے جی. ملتان شریف کے قریب یہ علاقہ ہے دنیا پور. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ کا سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے، بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی دعا کے لیے بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلال بھائی ہیں گجرانوالا سے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے عرض ہے کہ ہمیں نہ سنائیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ٹھیک ہے جی. سلیم بھائی ہیں گجرانوالا سے اور نعت سنا دیں اے حسنین کے نانا، بیمار ہوں دعا بھی کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ سے اگر ابھی تک آپ نے رابطہ نہیں کیا، رابطہ بھی کریں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں اور اپنی کارٹ بھی کروائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. یونس اتاری بھائی ہیں اتار والا بورے والا سے اور کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں مصطفیٰ خیر الورا ہو. سبحان اللہ. آج فرید بھائی میرا جی چاہ رہا تھا کہ ہم کلام سنیں قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، کچھ اس کے بھی اشعار ہونے چاہیے. اور ہے جی کہ کہہ رہے ہیں میری التجا ہے کہ مجھے کلام سنائے آقا آ جائیے. ٹھیک ہے جی. احمد رضا کیا بات ہے تیری، یہ منقبت سننی ہے. ٹھیک ہے جی. عقیل بھائی ہیں ملتان شریف سے، بہت شکریہ جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو وہ کیا کرے، کس طرح روئے؟ جی استاد صاحب. دیکھیں وہ اپنا دل بناتا رہے، کوشش کرتا رہے، بکوشش روئے، اور اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے والا منہ بنا لے. اللہ اللہ. تو یہ بھی ترغیب حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو وہ رونے والی صورت بنا لے. ٹھیک ہے، مرحبا، سبحان اللہ. بدر رفیق بھائی ہیں سردار آباد سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رینالا خرد سے میسج ہے، یہ کلام سنا دیں میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. بہاول پور سے ہیں ممتاز علی بھائی ہیں جی، بہت شکریہ حضور آپ کے میسج کے لیے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حمزہ بھائی ہیں فرام بورے والا، بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ فیز میں شامل کریں گے. کچھ فرمائشیں پوری کیجئے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رضا دشمن ہے دم میرا آنا، رضا دشمن ہے دم میرا آنا. تم دیکھے چچرا والے، کہاں تم نے
اب تو بس ایک دن ہے ہماری، اب تو بس ایک دن ہے ہماری، اب تو بس ایک دن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، ایک دھن اب تو بس ایک دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، بڑی غریبی ہے یا رسول اللہ، مجبور ہو گئے تمہارے در سے یا رسول اللہ، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا آخری عمر میں کیا رونق دنیا ماشاءاللہ کلام شامل ہوئے ہیں جی، مزید بھی انشاءاللہ اس کو ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں آپ کے کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں تو آپ کے سوال بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، میسیجز پر سوال موصول ہو رہے ہیں، آپ کال کے ذریعے سے بھی اپنی کوئی آپ کی سجیشن ہو، آپ کی آراء ہو، آپ اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیں آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ یہاں استاد صاحب ایک یہ کون ہیں جی، لکھا ہوا ہے جی صدیقی ہیں کراچی سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا بندے کی بخشش کا ذریعہ ہے، مگر یہی آنسو اگر کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا حق چھین کر اس کے نکلوائے جائیں تو وہ بندے کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ ویو شیئر کیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ واقعی کسی کو رلانا یہ تو دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث ہے جی، کہ دنیا کے اندر ہی اگر کسی کو ہم رلاتے ہیں تو آج ہم اس کو رلا رہے ہیں تو وہ ہمیں بھی کل رلائے گا نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو ایسا ہے اگر دنیا کے اندر کسی کو ہم رلائیں گے تو لوگ ہمیں رلائیں گے، دنیا میں دنیا والوں کو خوش کریں گے، لوگوں کو خوش کریں گے تو ہمیں بھی لوگ خوشیاں پہنچائیں گے، سبحان اللہ، اور آخرت میں بھی اس کے جو ہے وہ اجر و ثواب بھی ملے گا اس کا انشاءاللہ، خوش کرنے کا
جو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میں اس کے دل میں خوشی کو داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. خوش نصیبی ہے ان کے لیے جو لوگوں کے لیے آسانیاں سہولتیں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں, مشکلیں نہیں بناتے اور لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق. ٹھیک ہے جی. یہاں استاد صاحب ایک اور سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال بڑا زبردست ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پے در پے بندے کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی رونا آ جاتا ہے. اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جی حضور. صحیح کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب پے در پے جو ہے وہ آدمی پر آزمائشیں آتی ہیں جی تو پھر وہ یعنی جو ایک ہوتا ہے کہ صدمہ ہونا, جی وہ تو صدمات ہو گئے نا جی, تو ان صدمات سے بھی جو ہے وہ آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نرمی سے فائدہ اٹھا کے اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اس کو رجوع لائیں, موڑ دیں, اس کو موڑ دیں, تو انشاءاللہ العزیز یہ کیفیت ایک اچھی کیفیت ہے. سبحان اللہ. اور ویسے شکستہ دل جو ہوتے ہیں, شکستہ دل ان جس کا دل ٹوٹ جائے, اللہ اللہ, تو بزرگوں نے یہ لکھا کہ شکستہ دل والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور جو مستر ہوتا ہے یعنی جس پر پے در پے جو ہے وہ غم آتے ہیں یا اولن ہی غم آیا مستر ہوا, تو مستر وہ آدمی ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ تو اچھی کیفیت ہے. کاش ہمارا بھی دل ٹوٹ جائے, دنیا سے ہی ٹوٹ جائے, اللہ کی محبت میں جو ہے وہ آ جائے. سبحان اللہ. کیا پیاری بات کہی رکن شورا نے. دنیا کی محبت سے دل جو ہے وہ ٹوٹ ہی جانا چاہیے, اور اس سے تو دنیا کی محبت سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. یہاں ایک اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ایک اور ہمارے بہت پیارے رکن مرکزی مجلس شورا ہیں حضرت مولانا حاجی البیان محمد اظہر طاری حفظہ اللہ تعالی, ہمارے ساتھ براہ راست کال پر بھی ہیں. آئیے رکن شورا سے بھی بات کرتے ہیں, کچھ ان سے مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غالباً رکن شورا کو میری آواز نہیں پہنچ رہی, اس کا وائس ایشو جو ہے اس کو حل کریں, پھر ہم انشاءاللہ رکن شورا کی طرف بڑھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں استاد صاحب, ایک سوال ہے یہاں پر, یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی اس وجہ سے روتا ہے کہ اسے موت سے ڈر بھی لگ رہا ہو, تو کیا یہ رونا خوف خدا میں رونا کہلائے گا؟ دیکھیں, موت سے ڈرنا جی اگر جو ہے وہ واقعی یعنی موت سے ڈرنے کا ایک تو یہ ہے کہ موت سکرات موت, ویسے تو کیا ہے موت تو آنی ہی ہے, تو جو سکرات موت سے ڈر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب کا باعث بنے گا. صحیح. اور موت, پھر اگر قبر, اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق کیونکہ آخرت کے ساتھ ہے جی, اور یہ آخرت میں رونا قرار پائے گا اور انشاءاللہ رب کی رحمت سے ان کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور جو روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اس کے لیے تو بشارت بھی حدیث پاک میں بتائی گئی کہ اسے شہادت کا درجہ جو ہے وہ نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں صرف ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے, یہ کون ہے, نام ان کا مینشن نہیں ہے, بات بہرحال بڑی پیاری ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی, سم ٹائمز انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آنسو آتے ہیں اور اسے احساس بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ گناہ سے نہیں بچ پاتا. ایسا انسان کیا کرے؟ دعا فرما دے کہ میں بھی گناہوں سے بچوں. آمین جی. اللہ آپ کو بھی بچائے, آپ کے صدقے ہمیں بھی بچائے. کیا کہیں گے صاحب اس سوال؟ دیکھیں, گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے, تو یہ اب یوں سمجھے کہ ندامت کی پہلی سٹیج ہے. اب اس کے کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے کہ یہ اچھی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے. اب عملی اقدامات میں سے یہ ہے کہ ہم اپنی صحبت اچھی کر لیں. جی, اگر صحبت اچھی کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اچھے ہو جائیں گے. جیسے عقبہ بن ابی معید, اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اسلام کو پسند کرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا. اس نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں دعوت دی اور آپ نے دعوت اس شرط پر قبول کی کہ آپ دین اسلام قبول کر لیں گے. تو
تو عقبہ بن ابی معیط نے جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کر لیا، لیکن اس کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، تو یہ اس کے ساتھ لیکن اپنی بری صحبت کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ چھن گئی. تو یہ آنسواں والی جو نعمت ہے، جو اپنے گناہوں پر رونا آ رہا ہے ندامت کی وجہ سے، یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو پھر دعوت اسلامی کے مدنی موڑ سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. جب مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز صحبت بھی اچھی ملے گی، اور بری صحبت سے جو ہے وہ آپ دور ہو جائیں گے. تو رب کی رحمت سے پھر یہ آنسو جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے خوف سے جو آئیں گے، اور یہ سعادت مندی کی بات ہے. اللہ نصیب فرمائے. یہاں استاد صاحب جو ہے نا یہ ایشوز بھی لوگ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. یہ بتائیں کہ بعض اوقات بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بھی اپنی بیماری کی وجہ سے رونے لگتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بیماری کی وجہ سے رونے پر جو تکلیف کی وجہ سے آدمی روتا ہے یا ہمت ٹوٹنے کے بعد روتا ہے، تو اب میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ اس قسم کا جو رونا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کی طرف لایا جا سکتا ہے کہ دل تو نرم ہو ہی گیا، اگرچہ دنیاوی یا جسمانی تکلیف کی وجہ سے، اب اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اب تعالیٰ عز و جل کی یاد جو ہے وہ اپنے دل میں بسائی جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کیا جائے. اس رونے کو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رونے کی طرف کیا جائے. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا. فضیل بھائی، آپ مزید کچھ ارشاد فرمائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے نکلیں اور وہ نکل کر بہہ جائیں. میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ پہاڑوں کی مقدار میرے پاس ہونا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں، اس سے زیادہ مجھے بات یہ محبوب ہے کہ میری آنکھوں سے اشک روا ہوں تو رب تعالیٰ کے خوف کی سب سے روا ہوں. تو آنسو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا جو ہے وہ درجہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. مرحبا. جی فضیل بھائی، اپنے منصور بھائی. میں ایک بہت ہی ایسی یہ حدیث پاک ہے کہ آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. یعنی جو شخص روتا ہے تو اس کے رونے کے جو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں. سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب کے اندر حوروں کو دیکھا. تو ایک حور سے پوچھا کہ تیرے چہرے پر یہ جو نور کی چمک دھمک ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے شخص، تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تو اللہ کے خوف سے رات کو رویا تھا تو تیرے یہ آنسو مجھے لا کر دیے تھے، تو میں نے یہ آنسو اپنے چہرے پر مل لیے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے چہرے پر یہ چمک اور دھمک فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص روتا ہے اور رونے کے بعد اس کے آنسو بہتے ہیں اور وہ آنسو بہہ کر زمین پر گرتے ہیں تو اس کے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم پر حرام فرما دے گا. یعنی ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیا جائے گا جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے. اور جو شخص روتا ہے، رونے کے بعد اس کو انعامات کیا ملتے ہیں، اس کے لیے کیا فوائد ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا اور وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتا تھا. قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے نبی اللہ، آپ دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے. تو آپ نے وہاں پر مجمع میں اعلان فرمایا کہ سارے لوگ میرے ساتھ ایک میدان کی طرف نکل آؤ. سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر آپ نے فرمایا
کہ اب اس میدان میں صرف وہ شخص رہے کہ جس نے زندگی میں کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو. ساری قوم اپنے گھروں کو لوٹ گئی, ٹھیک, وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ باقی رہ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا, الم تسمع ما قلت, کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے کہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نعم سمعت, یعنی جی ہاں میں نے سن لیا. تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس شخص نے کہا حضور اور تو مجھے کچھ یاد نہیں, لیکن مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں نے کسی گھر کے اندر جھانکا تھا, تو صرف اس جھانکنے کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ اس دیکھنے کی وجہ سے کہیں قیامت کے روز میری اس آنکھ میں آگ نہ بھر دی جائے. تو میں نے اس آنکھ پر انگوٹھا رکھ کے اس کو اتنی زور سے دبایا کہ نکال کر پھینک دیا. تو جب یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑ پر چلو. آپ پہاڑ پر چلتے ہیں, وہاں پر جا کر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش نازل فرما دے. وہ شخص دعا کرتا ہے, یا قدوس یا قدوس یا قدوس, رحمت کی بارش نازل فرما. یہ کہنے کی دیر ہوتی ہے, اب پہاڑ سے اترتے نہیں ہیں کہ رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں. ان کی قوم میں گناہ سے توبہ کا یہی طریقہ تھا کہ جو جس عضو سے گناہ کیا ہے اس کو تلف کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ ہمیں نصیب ہوا کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اس کو دینی پڑے گی. اس بات میں رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ ندامت لے کر آئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گا, ندامت ہو اور اس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے, توبہ ہو جاتی ہے, گناہ معاف بھی ہو جاتا ہے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, ہمیں گناہوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سچی توبہ عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے سلسلے کے اندر ایک مدنی گلدستہ بھی شامل کیا کرتے ہیں. ماہ رضا, ماہ سفر المظفر اپنی بہار لٹا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام السنت کے حوالے سے آئیے ابھی ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد رضا میرے رضا, احمد رضا میرے رضا, احمد رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہیں دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق اور غلام ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی سے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت فرمایا کرتے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ سے محبت فرماتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے بےتاب رہتے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سفر حج کا بیان فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو حج کی سعادت سے نوازا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے مناسک, حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد شدید بیمار ہو گئے. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ چند علماء, آپ کے چند رفقا بھی تھے. ان رفقا اور علماء نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت کی خرابی اور کمزوری اور بیماری کی وجہ سے یہ مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ نہ جائیں, سفر کرنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن اعلیٰ حضرت
رحمت اللہ تعالی علیہ با اصرار رہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت انداز میں انہیں اس کا جواب دیتے رہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالآخر بیماری کے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کی اور اس سعادت کو پایا، اور بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت کا یہ مکالمہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تحریر ہے، جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف عاشقان رسول کی 130 حکایات میں بھی تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس بیان کو امیر اہل سنت نے آسان انداز میں جو بیان فرمایا ہے، میں امیر اہل سنت کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے دوسرے سفر حج میں مناسک حج ادا کرنے کے بعد شدید علیل یعنی سخت بیمار ہو گئے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امتداد مرض یعنی بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ میں حج کی ادائیگی کے بعد بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، تو مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس بیماری کی وجہ سے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری سے محروم نہ ہو جاؤں، یہ بیماری میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بخار کو امتداد یعنی طول پکڑتا دیکھا، جب میرا مرض طویل ہو گیا، میری بیماری لمبی ہو گئی، میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا کہ یہ بیماری تو لمبی ہو گئی، اب اس بیماری کے عالم میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ علماء اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آپ کے ساتھ علماء آپ کے رفقا تھے، فرماتے ہیں یہ علماء رحمت اللہ تعالی علیہم مانے ہوئے یعنی روکنے لگے، مجھے منع کرنے لگے۔ ان علماء نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اولاً یہ عرض کی کہ حالت تو آپ کی یہ ہے اور سفر طویل، یعنی اس بیماری کے عالم میں اتنا لمبا سفر کرنا آپ کی بیماری اور آپ کے مرض کو اور بڑھا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کی اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے کہ میرا یہاں آنا اس کا اصلی مقصد ہی پہلی مرتبہ حج کرنے آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت تھی، اور اس دوسری مرتبہ بھی جب میں گھر سے نکلا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی نیت تھی۔ فرماتے ہیں دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت کا اشعار کیا، یعنی میری حالت مجھے یاد دلائی کہ آپ بیمار ہیں، اس بیماری کے عالم میں اتنا سفر کرنا آپ کو مشقت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے حدیث پڑھی من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کر لیا لیکن میری زیارت نہ کی، میرے روزے کی زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر جفا کی، تو اس کے جواب میں ان علماء نے ذکر کیا کہ تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو، یعنی پہلی مرتبہ جب آپ نے حج کی سعادت حاصل کی تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو چکے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ لوں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اتنے شدید مرض اور تکلیف کے عالم میں بھی، سفر کی حالت میں بھی علماء اور آپ کے رفقا، آپ کے جو ساتھ والے تھے وہ آپ کو منع کر رہے تھے کہ بیماری کی حالت میں آپ سفر نہ کریں، لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق رسول تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کی تڑپ تھی کہ بیماری کے عالم میں، اس مجبوری اور اس تکلیف کے عالم میں بھی آپ نے سفر جاری فرمایا،
اور بالآخر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں اسی بات کا بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری یہی اصل مقصود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس روزے کی بار بار حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے روزے کے سامنے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری رضا احمد رضا، میری رضا احمد رضا، میری رضا احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام اہل سنت کی کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو امام اہل سنت کے مزار فائز الانوار پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق مصطفیٰ کے صدقے میں، ان کی محبت الہی کے صدقے میں ہم سب کو ان مبارک دولتوں سے مالک و مولا فیضیاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاد صاحب، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، موضوع پر ماشاءاللہ ناظرین کے سوالات آ رہے ہیں۔ میسیج پر ہمارے پاس یہ سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی سلمان بھائی ماشاءاللہ ٹاپک تو بہت اچھا ہے، سوال میرا یہ ہے کہ دنیا کی محبت اگر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے محبت، کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ کہہ رہے ہیں میرے سوال کا جواب دیں۔ جی، کہ سوال کے اندر بھی فرق واضح ہے۔ واہ۔ ایک ہے دنیا کی محبت محض اپنی رغبت کی وجہ سے، صحیح، یعنی مال اسی کو کہا جاتا ہے جس کی طرف دل کا میلان ہو۔ ٹھیک ہے، مال، جی یہ مال کی تعریف قرار دی گئی ہے۔ جی، اور دنیا کی محبت ایک فطری بات ہے۔ جی، لیکن یہ محبت جب حد سے بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل سے غافل کر دیتی ہے تو پھر اس کو خاص جو ہے دنیا کی محبت کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن جو دنیا اللہ کے بندوں سے محبت، یعنی بندوں سے محبت انہوں نے کہا، مراد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت، کیونکہ بندے کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے کہ ہم رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے رسول کی اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو بھی ہے وہاں پر اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوگا۔ جیسے ہم امیر علیہ سنت سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ ولی اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بڑے پیارے انداز سے رکن شورا نے اس سوال کا جو ہے جواب دیا ہے۔ جی مرحبا۔ استاد صاحب، یہ ہیں محبوب خان بھائی ہیں راول پنڈی سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں کسی کے سامنے اللہ یا رسول اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وضاحت فرما دیں یہ کیا ہے؟ یہ اچھے آنسو ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ جب کسی کے محبوب کا ذکر ہو اور یا اچانک کہہ لیں اچانک کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ حقیقت میں خوشی کے آنسو ہیں۔ یہاں پر ایک میں بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، خوشی اور آنسو ان دونوں کا میل کیوں؟ تو لکھا یعنی جو حکما ہیں، حکیم لوگ ہیں، انہوں نے لکھا کہ انسان کے اندر جب ایک دم یعنی بہت بڑی حوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ جذبات کا ایک ریلا ہے جو انسان کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اب یہ کہیں یہ جو خوشی کا ریلا ہے یہ انسان کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے جو ہے اس کے آنسو نکل آتے ہیں تاکہ دونوں جذبات جو ہیں ان کے اندر توازن آ جائے۔ توازن آنے سے جو ہے وہ جو نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور محبوب کی یاد پر آنسو کا آ جانا
اللہ یہ تو محبت کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور دنیا کی محبت سے ہماری جان چھڑائے. جی یہ میسیجز اور بھی ہیں. میسیجز عرب لکھنے والوں کے بھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اچھا لکھا ہوا ہے تو وہ اے ہے، بیچ میں 6 ہے اور آگے اے لکھا ہوا ہے. تو بہرحال چلے ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. عموماً جو رومن لکھی جاتی ہے اردو، اگر وہ لکھ کر میسیج کریں گے تو میرے لیے پڑھنے میں قدر آسانی رہے گی. بہرحال اپنا اپنا انداز بھی ہوتا ہے. جی وہ یو کو کس انداز سے وہ یو کو خالی یو لکھ دیتے ہیں، یعنی یوں کر دیتے ہیں. چلیں بہرحال جی یہ بھی ایک انداز ہے. میسیج لکھنے والوں کی ایک اپنی ہی دنیا ہے، بڑے بڑے انداز دیکھے ہیں. بہرحال رکن مرکزی مجلس شورا حاجی اظہر طاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ براہ راست کال پر ہیں. رکن شورا سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سگیری کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ عز وجل. کہاں پر ہیں آپ میرے آقا؟ ابھی ہم بیلجیم پہنچ گئے ہیں. جب سے آپ کے یہ اسٹوڈیو والے رابطہ کر رہے تھے اس وقت ہم پیرس سے چلے تھے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے رابطہ شروع کیا تھا. اب بیلجیم کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ آپ کا طوفانی جدول مدنی کاموں کا یہ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور کیا مصروفیت ہوگی حضور کے یہاں بیلجیم میں؟ بیلجیم میں آج یہاں پر اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی پردے میں رہ کر بیان کا سلسلہ ہے. اسلامی بھائیوں کا بھی اجتماع ہے، مدنی مشورہ بھی ہے. رات کو مدنی مذاکرہ بھی آج انشاءاللہ براہ راست یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور موضوع ہمارا اب آج کا جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی؟ ہمارے یہاں فجر ہونے والی ہے. اللہ 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 اللہ، یعنی رات کا آخری پہر چل رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیدی ہمارے پاس ایک سوال ہے، میں یہ چاہوں گا اس پر کچھ آپ بھی روشنی ڈالیں. آج کا ہمارا موضوع سلسلے کا یہ آنسو ہمارا موضوع ہے. یہاں سوال انہوں نے یہ کیا ہے اور بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے. میرے تو دل کو لگا ہے یہ سوال ماشاءاللہ. ملتان شریف سے یہ سوال ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیسے تبدیل ہو. کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری ان کی سوچ، اللہ ان کو برکت دے. آمین. واقعی یہ دنیا کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تبدیل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ایسی سوچ عطا کرے جس کے یہ سوچ بن رہی ہے نا جی، اب وہ دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت میں گرفتار لوگوں کے انجام پر غور کرے. صحیح. یہ دنیا کس کے ہاتھ آئی؟ جیسے وہ حدیث پاک میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایسی بات. اب اس میں دنیا کی جتنی ناجائز محبتیں ہیں وہ آ گئیں. مطلب عورت کی محبت لے لیں، نشے کی محبت لے لیں، دولت کی محبت لے لیں، اقتدار کی محبت لے لیں، دنیا کے مال کی محبت لے لیں، دنیا کی جائیدادوں کی محبت لے لیں. جتنی ناجائز محبتیں ہیں جی اس دائرے میں شامل ہیں. یہ ساری محبتیں. اب ان میں غور کر لے کہ جو ان چیزوں میں مبتلا ہوئے ان کا انجام کیا ہوا. اور خاص طور پہ عشق مجازی جو ہے نا توبہ، یہ تباہ کن ہے. گناہوں کے سلسلے بھی، پھر بربادی بھی، رسوائی بھی، اور مطلب ایسی مطلب ہلاکتیں ہیں، تباہیاں ہیں. جوانیوں کو روگ لگ گئے، زندگیوں کو روگ لگ گئے. ابھی ساری رات لگے ہوئے مختلف جو کوئی شاعری میں لگا، کوئی غزلیں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس کا روگ لگا کے بیٹھا، کوئی سوگ بنا کے بیٹھا. مطلب بالکل وہ دیکھیں زندگی جیسے جو نا وہ بیکاری میں چلی گئی. پھر گناہ اور اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ بھاگتے، کوئی جو ہے وہ ماں باپ خاندان کی عزت دو پہ لگاتے، خودکشیاں کرتے، اور دشمنیاں، خاندانوں میں لڑائیاں، قتل و غارت گری، یہ چیزیں. پھر اسی طرح دنیا کی محبت جس نے دل میں بسائی اس کا انجام ہمارے سامنے آیا. اب اس محبت میں گناہ بھی ہیں، اللہ کی ناراضی بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کے بھی کئی کام ہو گئے. اب اس محبت کو اللہ کے حبیب
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ लाए, क्योंकि इनमें जायजा ले कि दुनिया की मोहब्बत, अभी अब थोड़ी देर पहले हम देखते आ रहे थे, रास्ते में सुनते आ रहे थे, आप एक तस्करा कर रहे थे कि दुनिया की मोहब्बत रोग लगाती है जी, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रोग मिटाती है जी, दुनिया की मोहब्बत बर्बाद करती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आबाद करती है। सुभान अल्लाह। जैसे वो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब देखिए इस मोहब्बत का सिला जी, दुनिया की मोहब्बत का अंजाम हमारे सामने है, चाहे माल, दुनिया, जायदाद। फिरौन का क्या हुआ, हमान का क्या हुआ, शद्दाद का क्या हुआ, कारून का क्या हुआ, नमरूद का क्या हुआ, यजीद का क्या अंजाम हुआ, जिन्होंने दुनिया से मोहब्बतें की। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इसका सिला बयान करते हुए आप फरमाते, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नह। और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं साहब। सवाल यहां पर हुजूर ये है कि दो चीजें हैं, ये डिफरेंशिएट भी हैं, इन दोनों के अंदर फर्क भी मालूम है, लेकिन अब वो बंदा जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है वो क्या करे, इस मोहब्बत को डाइवर्ट कैसे करे, किबला जिसे कहते हैं दुरुस्त करना, ये कैसे करे, इसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाए। अपने अच्छे माहौल को इख्तियार करे। जैसे रात हमारा पेरिस में इज्तिमा था जी, अच्छा, अब हमारे बिलाल मदनी डायरेक्टर हमारे मदनी चैनल के ये भी साथ थे, इन्होंने क्या बात मुझे बताया कि बता रहे थे कि अजहर भाई बयान का मौजू भी इत्तिफाकन इश्क रसूल चल रहा था। क्या बात। अब ये कह रहे कि वहां पर नौजवान देखे मैंने, अभी यूरोप में, पेरिस में, फ्रांस में रहने वाले लोग हैं, लड़के नौजवान, अरे चेहरे की मतलब एक होता है ना मुंह बनाना, एक होता है मुंह की कैफियत, कह रहे बिल्कुल बयान सुन रहे हैं और आंखों से टप टप आंसू चल रहे हैं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये एक माहौल है दावत इस्लामी के मदनी माहौल का, एक अपना ही रंग है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्पेन आया ना इस बार, जब जी स्पेन में मुझे एक लड़का मिला, उसने कहा आप 4 साल पहले आए थे, याद है आपको शब बरात पे? उसने अपना वाकया याद दिलाया। उस वक्त भी हमने, आपने कई दफा देखा होगा कि बयान के आखिर में मैं अक्सर कहता रहता हूँ, छोड़ दो ये शराबें, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो गलत औरतें, छोड़ दो बेहयाई के काम। वो एक लड़का इज्तिमा के बाद मुझे कहता कि मैं कैसे छोड़ूं, मेरी एक लड़की से बहुत शदीद मोहब्बत है और मैं बिल्कुल, मेरा कारोबार भी ऐसा, मैं नहीं छोड़ सकता। अब मैंने उसको यही ज़हन दिया कि देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। ज़हन बनाया, इंफरादी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसने तौबा की। उसको कॉल की लड़की को कि अब तेरा मेरा ताल्लुक उसी सूरत में कायम रह सकता है अगर तू मुसलमान हो जाए। थी वो गैर मुस्लिम और बगैर निकाह के रह रहे थे। अब इसने उसको फोन किया, उसको समझाया, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई, फिर हमने इन दोनों का निकाह किया। सही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इससे बदल अब वो मिला और उसने बताया कि हम एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से। मदनी चैनल भी देखते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से इस्तिफादा करते हैं। वेबसाइट है दावत इस्लामी की, लिटरेचर का मुताला करें, मदनी चैनल से वाबस्ता रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में शिरकत करें। ये वो चीजें हैं जिसके जरिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो है वो दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में तब्दील करने का रास्ता मिलता रहेगा। ट्रैक तब्दील करना पड़ेगा। जिस ट्रैक पर गाड़ी चल रही है, जिस सोहबत में हम चल रहे हैं, जिस डगर में, जिस अंदाज में, जिस एटीट्यूड में हम अपना शब रोज जो है अभी गुजार रहे हैं, अगर हमने इसको तब्दील करना है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की तरफ लेकर आना है, तो हमें ये ट्रैक तब्दील करना पड़ेगा। और बड़ी जबरदस्त बात की आपने मदनी माहौल के हवाले से भी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपका सफर बखैरियत फरमाए। आप एक वाकया बयान किया करते हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में से एक सहाबी रसूल हैं, उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का उनको कैसा शौक था और हुजूर की बारगाह में उन्होंने अश्कबारी करते हुए जो उसका इजहार फरमाया था। अगर आप वो वाकया सुनाएं तो क्या ही बात है जी, खूब बात है। गालिबन हजरत सुबान रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत का जी 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 उधर ज़हन जा रहा है कि वो रिक्कत उन पर तारी हो जाती थी, चेहरे का रंग बदल जाता था। वो रिवायत का इसका खुलासा यही है कि वो रोते रोते अर्ज करते हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या हो जाता है, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, कैफियत बदल जाती है, तो ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी हर शय से बढ़कर प्यारे हैं। जब तक मैं आपको देखता रहता हूँ मेरे दिल को सुकून रहता है। और जब आप मुझे नजर नहीं आते, अल्लाह अकबर, तो दिल बेकरार हो जाता है।
اور بے ساختہ آنسو بہنے لگ جاتے. پھر ایک چیز مجھے جو ہے نا وہ اور زیادہ جس کو بے قراری بڑھا دیتی ہے، وہ تصور ہے، خیال ہے کہ آقا آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، انبیاء کے امام ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے اور میں ہوں گا عام جنت میں. تو حضور اگر مجھے آپ کی وہاں زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا؟ اب ان کی رکت، ان کا رونا دیکھیں اب کس بات کا. ہم رو رہے ہیں دنیا کے لیے، ہم رو رہے ہیں مال کے لیے، ہم رو رہے ہیں کسی دنیا کے معاملات کے لیے. تو اب یہ کہ ان کا رونا، آپ کی زیارت نہ ملی جنت میں تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو تھوڑی دیر کی جدائی یہاں برداشت نہیں کر پاتا، میرا دل قابو میں نہیں رہتا، میرے آنسو میں جب بہنے لگ جاتے ہیں. تھوڑی دیر آپ نظر نہ ہیں تو بے قراری ہوتی ہے، وہاں اگر مستقل جدائی ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ان پیاروں کے دل کو تسکین عطا کی اور وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبرداروں کے لیے صلہ بیان کیا، جو اللہ رسول کا حکم مانے اللہ اسے ان کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ کا فضل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اپنے پیاروں کا، انعام یافتگان کا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا اسے ساتھ عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدی وقت بھی اختتام پذیر ہے، بیلجیم سے آخری مدنی پھول آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس یہی ابھی ہمارے رکن شورا شاہد مدنی جو فرما رہے تھے، جب محبت شدت اختیار کرتی ہے تو عشق کا رنگ دھار لیتی ہے، اور عشق والوں کے کیفیتوں کو شیخ سعدی نے بیان کرتے ہوئے کہتا عاشق کی علامتوں میں سے ہے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم ہنسنا، زیادہ رونا، سرد آہیں، زرد رنگت، زیادہ آنسو بہیں گے. وہ کہتے نا عشق جنا دے ہڈی رچیا، رونا کم ہونا دا، ملدے روندے وچھڑے روندے، ملدے نے روندے نے وچھڑاواں. اللہ تعالیٰ عشق رسول میں رونا نصیب کرے، محبت رسول میں جینا مرنا نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمین آمین. مرحبا سیدی، بہت شکریہ حضور، آپ نے بڑی شفقت فرمائی ہے، وقت عطا فرمایا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سفر میں ہیں، رائے خدا کے سفر میں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو اللہ بخیر بحفاظت ہم سے واپس بھی ملائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا جی. ایک محاورہ سننے کو ملتا ہے کہ مگر مچھ کے آنسو نکالنا. تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے، اگر اس پہ کوئی مصیبت آ ٹوٹی ہے یا اس کو لاس ہو گیا ہے تو اس کے پاس جانا اور جھوٹ موٹ کے آنسو نکالنا، دل میں خوش ہونا کہ اس پہ یہ مصیبت آئی ہے، اچھا ہوا، تو یہ جو ہے مگر مچھ کے آنسو کہلاتے ہیں. اور اگر اس کو نظر غیر دیکھا جائے تو یہ شماتت کے اندر بھی آتا ہے. شماتت کا معنی یہ تعریف یوں ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو دل میں خوش ہونا کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، یہ شماتت ہے. اور شماتت کے بارے میں جو ہے بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے تو اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں گرفتار نہ دیکھ لے. تو ہمیں جو ہے اس عمل سے بچنا چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہوں، وہ خوف خدا سے ہوں، عشق مصطفیٰ سے ہوں، اپنے مسلمان بھائی کی غم خاری اور ہمدردی کے لیے ہوں، نہ کہ جھوٹ موٹ کے اور مگرمچھ کے آنسو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. مرحبا استاد صاحب، آج کے سلسلے کا آخری کنکلوژن، آخری پیغام. اس میں یہ عرض کروں گا کہ کیفیت ایک طرح کی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے پہلے آنسو آتے تھے اب نہیں آتے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آنسو بھی آتے ہیں، اور جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ منافقت تو نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقت نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں اور یہ ہر ایک طرح کی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو اگر ایک طرح کی رہیں تو فرشتے تمہارے ساتھ معانقہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر جو ہے وہ کیفیت بدلتی رہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. مدینہ کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے. شیخ طریقت امیر سنت کی صحبت فیض اثر
اس کے لیے ایک تریاق کا درجہ رکھتی ہے، اور آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج رات آپ مدنی چینل کی اسکرین پر براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھ سکیں گے، اس میں شرکت کی نیت آپ بھی فرمائیے، میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خوف سے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے رونا، ان کی یاد میں رونا اللہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ پنجابی شعر حاجی اظہر صاحب نے سنا دیا، اور اسی میں بھی یہی ذکر تھا کہ جو عشق مصطفیٰ میں روئے اس کا بیڑا پار ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار حرم اے شاہدین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین دور رہ گئے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین پھر بلا لو مدینے میں آتار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان انشاءاللہ ابھی سلسلے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے مدنی مذاکرہ ریکارڈڈ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی